الرحیم حامدا و مسلیا و مسلما اما بعد یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، آج 15 اگست 2024 کی شکل میں ہمیں اپنے ملک بھارت کا 78واں یوم آزادی نصیب ہوا۔ آج میں اپنی ملک کی آزادی پر بے حد خوشی محسوس کر رہا ہوں اور تمام تر پریشان کن حالات اور چلنے والی بال سموم کے باوجود اپنے پرعزم جذبات اور حوصلوں سے کچھ باتیں آپ جیسے غیور اور دانشور حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بزرگان محترم، کسے خبر نہیں کہ سن 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد ہوا اور یہاں بسنے والے سبھی رنگ و نسل کے لوگوں کو آزادی کی زندگی نصیب ہوئی۔ آزادی انسان کا فطری حق ہے، وہ اپنے مالک حقیقی کے سوا کسی کی بندگی قبول نہیں کر سکتا۔ انسان صرف اور صرف اللہ کی بندگی اور غلامی کا مکلف ہے، جو خالق کائنات ہے، جو عزت و ذلت کا مالک ہے، روزی اور تنگی جس کی مٹھی میں ہے، موت و حیات جس کے قبضہ تصرف میں ہے۔ غرض یہ کہ انسان اسی کی منشا پر چل سکتا ہے جو تمام قدرتوں اور طاقتوں والا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے جاہ و جلال اور مال و متاع کے باعث چاہے کہ لوگ اس کی غلامی کرے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے، تو یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جہاں میں بڑے بڑے خرم خاں آئے جنہوں نے چاہا کہ دنیا کو اپنا غلام بنا کر رکھے، ان سے اپنی پرستش کرائے، لیکن وہ خائب و خاسر اور نامراد ہو کر لوٹے۔ دنیا کے قوموں نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اللہ کے عذاب نے ایسا جھگڑا کہ وہ نشان عبرت بن کر رہ گئے۔ سامعین باتمکین، آج سے 350 سال قبل ہمارے ملک ہندوستان پر انگریزوں نے اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ سن 1750 تک پورا ملک ایسٹ انڈیا کمپنی کا غلام ہو چکا تھا۔ سن 1750 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کو اندازہ ہو گیا کہ انگریز اس ملک میں تجارت کرنے نہیں بلکہ اپنا تسلط قائم کرنے آئے ہیں، اسے غلام بنانے آئے ہیں، اس دیش کو لوٹنے آئے ہیں۔ لہذا ملک کے مختلف گوشوں میں جب اہل دانش کی آنکھیں کھلی تو انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند ہوا، احتجاج ہوئے، لوگ سڑکوں پر آئے، جنگ و جدل کا دور چلا۔ ملک کے طول و عرض میں سینکڑوں میدان جنگ خون سے سرخ ہوئے، لاکھوں لوگوں کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، ہزاروں علماء کے خون سے ہولی کھیلی گئی، جن میں سر فہرست شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی، فقیہ النفس مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید، محرک ریشم رومال شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد المدنی، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، امام انقلاب عطا اللہ شاہ بخاری، عبید اللہ سندھی اور مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ شامل تھے۔ گرچہ ملک کو آزاد کرانے میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب شریک تھے، لیکن پیش مسلمان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کا خمیازہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا۔ چنانچہ انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ سن 1864 سے لے کر سن 1867 تک ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہے۔ ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ ٹامسن کہتا ہے دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جہاں علماء کے گردنیں نہ لٹکی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو ٹانگے سے ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ جب میں دلی میں اپنے خیمہ کے اندر گیا تو مجھے مردہ کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں خیمہ کے پیچھے چلا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں۔ 40 علماء کے کپڑے اتار کر ان انگاروں میں ڈال دیا گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 اور علماء کو بلایا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے۔ انگریز جج نے کہا مولویوں، جس طرح ان 40 کو پکایا گیا تمہیں بھی پکا دیا جائے گا۔ تم میں صرف ایک آدمی یہ کہہ دے کہ سن 1857 کی جنگ میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی عالم ملک میں ایسا نہیں تھا، سارے کے سارے آگ میں پک گئے مگر کسی نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ مگر آج جب آزادی کے نغمے گائے جاتے ہیں، مجاہدین آزادی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان علماء کو ایک سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور بقول شاعر کہ کتنی بربادی تھی مقدر میں آبادی کے بعد، کتنی بربادی تھی مقدر میں آبادی کے بعد، کیا بتائے ہم پر کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ حاضرین مجلس،
ہم سب جانتے ہیں کہ مجاہدین آزادی کے اندر تک کوشش ہو اور لاکھوں افراد کے بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں سن 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا اور آج آزادی کو 78 سال مکمل ہو گئے، لیکن کیا ہم صحیح معنوں میں آزاد ہیں؟ کیا ہم محکوم و مقہور نہیں ہیں؟ بلکہ مجھے آگے بڑھ کر کیا کہنے دیجیے کہ آج بھی اس ملک میں انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے، ان کی حمایت کاروں کی حکومت ہے۔ انگریزی ذہنیت رکھنے والے دیش کے غداروں نے اپنا سکہ جمایا ہوا ہے اور حکومت کے نشے میں آ کر اس ملک کے پرامن فضا کو زہر آلود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندو مسلم کے نام پر دنگے ہو رہے ہیں، انسانی خون سے سڑکوں کو رنگین کیا جا رہا ہے، آئین ہند میں تحریف و ترمیم کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے آئینی اختیارات کو ختم کر کے ان کی شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے، CAA بل لا کر، پیپل طلاق بل پاس کر کے، یونیفارم سول کوڈ کی بات کر کے اس ملک کی دوسری سب سے بڑی اکثریت کو ڈرایا جا رہا ہے۔ الحاصل یہ کہ ملک کو پھر سے غلامیت کی زنجیر میں جکڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مگر اے غیور نوجوانوں، اے محب وطن لوگوں، میں مدرسے کی اس مضبوط پلیٹ فارم سے حکومت تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کل بھی آزاد تھا، آج بھی آزاد ہے اور قیامت تک انشاءاللہ آزاد رہے گا۔ اگر تم نے اس کی آزادی میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی تو نہ تم رہو گے اور نہ تمہاری اپوسیاں رہیں گی۔ اس مضبوط سٹیج سے ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی حق ہمارا بھی ہے اور یہاں بسنے والے ایک ایک شخص کا ہے۔ آخر میں اپنی بات کو ان اشعار کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیوں بتائے کیا ہمارے دل میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔